السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وقت ختم ہو گیا۔ وہ مہمان جو محرم کے چاند کے ساتھ ہمارے عزا خانوں میں آیا تھا آج رخصت ہو کے چلا گیا۔ یہ اسی کی تعزیت کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو۔ اے فاطمہ کے وارث، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کی تعزیت قبول کیجئے۔ اے فاطمہ کے وارث، 6 مہینے کے بچے کی تعزیت قبول کیجئے۔ اے فاطمہ زہرا کے وارث، اکبر کے سینے میں لگتی ہوئی برچھی کی تعزیت قبول کیجئے۔ میرا امام زمانہ کہتا ہے سلام ہو میرے دادا حسین پر کہ جب ذوالجناح سے زمین پہ آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ زندہ حسین کا لاشا تیروں پہ رکا ہوا ہے۔ تمہارے وقت کا امام کہتا ہے السلام علی قتیل العبرات، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ یہ جملہ سمجھا تم نے؟ رولا رولا کے حسین کو مارا گیا۔ کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے روئے، کبھی اصغر کے گلے سے تیر نکالتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے روئے۔ صبح سے لے کے اب تک پرساداری، ماتمداری، جلوس، تعزیہ، عزا خانوں میں تم جاتے رہے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہارا شکریہ ادا کرنے والا؟ میری حیثیت کیا ہے؟ آج تو میرے پاس کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کل تک اس عزا خانے میں کتنی رونق تھی، اور آج کیسے یہ عزا خانے بے چراغ ہو گئے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہارا شکریہ ادا کرنے والا؟ یہ شکریہ تو حسین کی وہ دکھیاری ماں ادا کرے گی جس نے اپنے بچے کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ وہ شام آ گئی۔ کتنا چھوٹا سا لفظ ہے شام غریباں، لیکن کچلے ہوئے لاشوں کی شام، کٹتے ہوئے سروں کی شام، 6 مہینے کے بچے کی شام، چھنتی ہوئی چادروں کی شام۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے ایک بی بی باہر آئی، اس کی پشت جھکی ہوئی تھی اور اس کے جسم کی چادر سرخ رنگ کی تھی،
پھر وہ جلتے ہوئے خیموں میں گئی، پھر واپس آئی۔ میں سوچنے لگا کہ بنی ہاشم کی بیویاں سرخ چادر نہیں اوڑھتی، یہ بی بی کون ہے جس نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی؟ کسی نے میرے بیمار امام سے پوچھا، مولا شام غریبہ میں وہ بی بی کون تھی جس نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی تھی؟ سجاد نے چیخ ماری، کہا رے وہ میری پھوپھی زینب تھی، چادر تو سفید تھی لیکن جب اکبر کے لاشے پہ گری ہے۔ سفید تھی، جوان خون سے رنگین ہو گئی۔ لشکر یزید کا نامہ نگار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک 4 سال کی بچی باہر نکلی، اس کے کانوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ جملہ سننا، گوشوارے نچے ہوئے تھے اور اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ میدان میں دوڑتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی، چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا عباس میری مدد کو آؤ۔ حمید کہتا ہے میں اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے اس بچی کے پیچھے چلا، وہ بچی گھبرا کے اور تیز دوڑنے لگی۔ اب جیسے جیسے وہ بچی دوڑتی جاتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہو جاتی جاتی۔ ایک مقام پر وہ بچی تھک کر زمین پہ بیٹھ گئی۔ حمید کہتا ہے میں نے ہاتھ آگے کیا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے، بچی نے ننھے ہاتھ جوڑے، آنے والے رک جا، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ ماتم کرنے کی رات ہے، پرسہ دینے کی رات ہے، گریبان چاک کر دینے کی رات ہے۔ جملہ سنو میرے دوستو، میرے بزرگوں، تمہیں تو پتا ہے نا، تمہیں پتا ہے نا، یہ بچی حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ اب اس کو نیند آنے لگی۔ شام غریبہ، اہل بیت بے بیت کے ہیں، ہولناک صحرا ہے اور بچی میدان میں پکارتی جا رہی ہے، بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، میری بیٹی میرے پاس آ جا۔ بچی باپ کے لاشے پہ آئی۔ تمہیں پتا ہے نا کہ سینے پر سونے کی عادی تھی۔ اب جو اس نے باپ کے لاشے کو دیکھا تو حسین کے سینے میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی سینے پہ نہ سو سکی، باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ جملے سن لو، پرسہ دے رہے ہو، جملے سن لو، بس آخری جملے سنو۔ بچی قدموں پہ باپ کے سر رکھ کے سو رہی ہے۔ شمر آیا، اس نے ڈانٹ کے سکینہ کو اٹھایا، کہا اٹھو سکینہ، جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، یوں رات میں اکیلے جنگلوں میں لاشے کے ساتھ نہیں سوتے۔ رو کر کہنے لگی، شمر میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے۔ اس نے پھر ڈانٹ کے کہا، جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ۔ کہا شمر چلی جاؤں گی مگر مجھے 3 کام کر لینے دے۔ شمر گھبرا گیا، کہا بی بی وہ 3 کام کیا ہیں؟ کہا پہلا کام یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات کے کنارے جاؤں گی، اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے آؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اوریا پڑا ہے، بے کفن پڑا ہے، میں درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی۔ اور تیسرا کام یہ ہے، میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں کہیں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی مسلمان قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی، مسلمانوں ایک غریب مسلمان مارا گیا،
آؤ اس کی نماز جنازہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس 2 جملے سن لو. اکیلی علی کی بیٹی زینب جلتے ہوئے خیموں کی حفاظت کر رہی ہے. بی بی نے دیکھا، زینب ہے نا اکیلی تو جلتے ہوئے خیموں کی حفاظت کر رہی ہے. بی بی نے دیکھا کہ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے، پکار کے کہا آنے والے رک جا، اب ہم آل محمد کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ ظالم لوٹ کے لے گئے. سوار نہ رکا. ایک مرتبہ پھر جلال آ گیا، کہا میں علی کی بیٹی زینب تجھ سے کہہ رہی ہوں تو رکتا کیوں نہیں. سوار نہ رکا اور قریب آیا. زینب نے لجام فرس کو تھام لیا، کہا تو رکتا کیوں نہیں. ایک مرتبہ سوار نے اپنی نقاب الٹی، کہا بیٹی اپنے بابا کو نہیں پہچانا. کہا بابا اب آئے ہو جب ماں جایا شہید ہو گیا، بابا اب آئے ہو جب ہماری چادریں چھینی جا چکی، بابا اب آئے ہو جب سکینہ تماچے کھا چکی، بابا اب آئے ہو جب ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی. ابھی بیٹی، آخری جملہ سننا، ابھی بیٹی باپ سے بات کر رہی ہے، اتنے میں ام کلثوم دوڑتی ہوئی آئی. کہا بہن زینب، اماں خیمے کے پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. اب جو زینب نے دیکھا تو ایک جملہ سننا، ایک بی بی اپنے بال کھولے ہوئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے، کبھی حسین کے لاشوں کو دیکھتی ہے، اور ایک جملہ کہتی ہے پروردگارا کیا میں نے اسی دن کے لیے اپنے بچے کو چکیا پیس پیس کے پالا تھا. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ سننا، مجلس شام غریبہ کا آخری جملہ سننا. بی بی بچے گننا شروع کیے، بچے گننا شروع کیے. سب ہیں، بس وہی نہیں ہے جو سینے پر سونے کی عادی تھی. پکارتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو. بچی تو سو رہی ہے نا. بچی کو اٹھا کے لائی، جلتے ہوئے خیموں میں لٹا دیا. کہیں سے پانی آیا، بچی کو اٹھایا، بیٹی پانی آ گیا. کہنے لگی پھوپھی اماں کیا چچا عباس واپس آ گئے، کیا میرا چچا واپس آ گیا. کہا نہیں بیٹی، پانی آ گیا، پانی پی لے، پانی پی لے. کیا پھوپھی اماں آپ پانی پی لے، آپ پانی پی لے. کہا نہیں بیٹی، دستور یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ پہلے پانی پیے، جو بڑا ہو وہ بعد میں پانی پیے. بچی نے ساغر اپنے ہاتھ میں لیا، کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا، چلی مقتل کی طرف. پکار کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو. کہا پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے. سلام یا حسین.